میں یقیناً علماء کرام کی عزت کرتا تھا اور کرتا رہوں گا. اختلاف رائے ہے اور رہے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر میرے بھائی، یہ ہمارے علماء ہیں، یہ انبیاء کے وارثین ہیں. ہم اختلاف ان سے کر سکتے ہیں، مگر ان کی توہین ہم اپنی زبان یا اپنے لکھت سے نہیں کرنا چاہیے. بالکل نہیں کرنا چاہیے. اختلاف کرو، بولو کہ ہم کو آپ کے فیصلے کو ہم نہیں مانتے اور پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں گے انشاءاللہ. اگر مجھے کہہ دیا میں 70 سال کا ہو گیا، میرے کو ایک مرتبہ ٹکٹ دے دو، میں بولا بھائی یہ کون سا نیا قانون ہے کہ 70 سال کا ہو گئے دے دو؟ تو کل ایک بچہ بولے گا میں 25 سال کا ہوا جوان ہوا دے دو. سوال اس کا ہے کہ آپ کو 2 مرتبہ دیا گیا تھا. میں یقیناً سوچ رہا تھا، مگر آپ نے ورکنگ پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے آپ نے اپنے ریاست کے صدر کی توہین کی. آپ نے کیا کیا بک دیا. میں ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس مقدس شہر میں آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کیا. آپ نے اس کی بنیادوں کو ڈالا. آپ نے ایک عالی شان اتحاد اور سیاسی شعور، اپنی طاقت کی ایک عمارت کو تعمیر کرنا آپ نے یہاں پر شروع کیا. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی اس عمارت کو گرنے مت دیجیے. آپ اپنی اس عمارت کے کام کو مکمل کریے. جو طاقتیں آج ہمارے درمیان میں آ کر جس عمارت کے لیے آپ نے اپنے آنسوؤں کو، اپنے خون کو استعمال کیا، یہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ایک تعمیر کھڑا کر، ایک عمارت کھڑا کر رہے. آج جو طاقتیں آ کر مجلس کے اس بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا چاہتے ہیں، میں آپ کو ان سے باخبر کر رہا ہوں. پارلیمنٹ کا الیکشن آیا، پورے مہاراشٹرا میں 48 لوک سبھا کی سیٹیں ایک الپ سنکھیک سماج کا مسلمان 20 سال کے بعد 2019 میں جیتا. تو یہ نام نہاد سیکولر پارٹی، یہ کھلم کھلا جو فرقہ پرستی بی جے پی، آر ایس ایس اور شنڈے کرتے ہیں، یہ سب مل گئے اور مل کر بولے کہ کوئی بھی کہاں پر جیتتا اس کی پرواہ نہیں، مگر اورنگ آباد سے امتیاز جلیل کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. اور ہوا وہی. یہ سب مل کر ایک ہو کر امتیاز جلیل کی کامیابی کو روک دیے. میرے بھائی، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ امتیاز جلیل کامیاب نہیں ہوئے. یقیناً اس میں آپ کا نقصان ہوا، مہاراشٹرا کے مظلوم عوام کا نقصان ہوا، اس مقدس اور تاریخی شہر کے باشندوں کا نقصان ہوا، بلکہ بھارت کے ان غریب 13.5 کروڑ الپ سنکھیک سماج کا، دلتوں کا نقصان ہوا، جو بڑی امید کی نگاہوں سے امتیاز جلیل کو دیکھ رہے تھے کہ پہلے مرتبہ کا رکن پارلیمان ہے اور کس بے باکی کے ساتھ بھارت کی سب سے بڑی پنچایت میں کھڑے ہو کر عوام کے مسائل کو اٹھاتا ہے. وہ آج تڑپ رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ چاہے اتر پردیش ہو، بہار ہو، لوگ جب کبھی مجھے ایئرپورٹ پر یا ریلوے اسٹیشن پر یا کہیں مل جاتے، مجھ سے ایک ہی بات کی شکایت کرتے، اسد صاحب، امتیاز صاحب کیسے ہار گئے. سب یہی بولتے، اسد صاحب، امتیاز صاحب کیسے ہار گئے. میرے بھائی، امتیاز جلیل کی کامیابی نہیں ہوئی اور اس کی وجہ سے میں نے اپنے ایک بازو کو کھو دیا. میں آپ کے سامنے جھولی پھیلا کر آپ سے اتحاد کی بھیک مانگ رہا ہوں. اورنگ آباد کے غیور عوام، میں تو اپنے ایک بازو سے کھو دیا، مگر تم امتیاز جلیل اور ناصر صدیقی کو کامیاب کرو گے انشاءاللہ تعالی. یہ نہ صرف آپ کے لیے، سینٹرل اور ایسٹ کے لیے ضروری ہے، اس کے ترقی کے لیے، بلکہ مہاراشٹرا کی ودھان سبھا میں کوئی جا کر لڑے آپ کے لیے.
آپ کی آواز بن کر لڑے. دوسرے بھی لڑ رہے ہیں جو 5 منٹ 2 جملے صحیح نہیں بول سکتے, جو 5 منٹ 2 جملے صحیح نہیں بول سکتے. الف کو تے کو جیم بولتے, سمجھے آپ؟ الف کو تے کو جیم بولتے. 2 چشمی ہے بھی نہیں معلوم, ان کو زیر زبر نہیں معلوم, مگر گالی دیں گے اسد الدین اویسی کو اور امتیاز جلیل کو. آپ کو مہاراشٹرا کی ویدھان سبھا میں سوچو, تصور کی دنیا میں لے کے جاتا ہوں. اگر امتیاز جلیل مہاراشٹرا کی ویدھان سبھا میں کھڑے ہوگا, سوچو آپ, کوئی کھڑے ہو کر اگر کوئی بدتمیزی کرے گا تو کون اس کا دلیلوں کے ساتھ جواب دے گا؟ کس میں اتنی قابلیت ہے؟ کون مدلل طریقے سے حکومت کو اپنے دلائل سے جھکا دے گا؟ تو وہ امتیاز جلیل اور ناصر صدیقی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یہ جو لڑ رہے ہیں نا, جیتنے کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں, ہرانے کے لیے لڑ رہے ہیں. اچھا, یہ کیا مہا وکاس اگاڑی ہے؟ یہ کیا مہا وکاس اگاڑی ہے؟ اس سے کانگریس لڑ رہی ہے, سماجوادی پارٹی بھی اگاڑی کا حصہ ہے, مگر ان کا کینڈیڈیٹ یہاں پر ہے. مالیگاؤں میں ان کا کینڈیڈیٹ ہے, کانگریس کا بھی ہے. دھولیا میں فاروق شاہ کے خلاف سماجوادی بھی ہے اور ادھو ٹھاکرے کا بھی کینڈیڈیٹ ہے. یہ کیا پلاننگ کیا ہے؟ وہی پلاننگ جو پارلیمنٹ میں کیے تھے کہ پورے مل کے اس کو ہرا دیں گے, مجلس کو ہرا دیں گے. جیتنا ان کا مقصد نہیں ہے میرے بھائی, ہرانا ان کا مقصد ہے. اگر آپ مجلس کے حق میں ووٹ دیں گے تو آپ اپنی قیادت کو مضبوط کریں گے. آپ کو اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کرنا ہے. اور یاد رکھیے, اگر سیاسی قیادت نہیں ہوگی ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے. مہاراشٹرا میں آپ نے شروعات کی, آپ نے بتایا دنیا کو کہ سرزمین حیدرآباد کے آگے بھی, اس کے باہر بھی ہم اورنگ آباد کی عوام نے اپنی سیاسی قیادت کو بنانے کا کام شروع کر دیا. اسی لیے تمام کے تمام تکلیف میں آ گئے. آج آپ بتائیے کیا وجہ سے مجلس کی مخالفت ہو رہی ہے؟ کیوں تم مخالفت کر رہے ہو؟ مقصد ایک ہی ہے, اگر یہ 2 جیت جائیں گے تو مہاراشٹرا کے 288 کی اسمبلی پر حاوی ہو جائیں گے. ان کو معلوم کہ اگر یہ مجلس کے نمائندے جیت کر مہاراشٹرا کی ویدھان سبھا میں جائیں گے تو سیٹنگ نہیں ہوگی, فکسنگ نہیں ہوگی. یہ امتیاز جلیل اور مجلس کی دشمنی کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ آپ نے پوری دنیا میں ایک منفرد مقام پیدا کیا. ایک ناپاک شخص نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی تو مہاراشٹرا سے کہیں احتجاج کی آواز نہیں اٹھی. اگر آواز اٹھی تو اورنگ آباد سے اٹھی. اورنگ آباد کے ایک ایک فرد کو سلام, اورنگ آباد کے غیور علماء کو سلام, اورنگ آباد کے ان ماؤں کو سلام جنہوں نے ایسے جیالوں کو پیدا کیا, جس نے بھارت کو بتا دیا کہ اگر کوئی کملی والے پر بکواس بکے گا تو ہم اپنی غلامی کا ثبوت دیں گے. اور آپ نے احتجاج کا پرچم بلند کیا. دنیا حیران تھی, بی جے پی پریشان تھی, آر ایس ایس ڈر گئی. یہ آخر کیا ہو گیا اورنگ آباد کی عوام کو کہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں میں نکلتے ہیں اور کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. یہی وجہ ہے کہ آج مجلس کے خلاف ایک منصوبہ بنایا گیا. آپ کے اتحاد کے قلعے کو کمزور کرنے کے لیے, آپ کے عشق نبوی کو دیکھ کر, آپ کے غلامی نبوی کو دیکھ کر یہ تمام باطل طاقتیں کوشش کر رہی ہیں
کہ آپ کو روکا جائے. اور کیسے روکا جائے؟ فرد کو روک سکتے مگر جماعت کو روکنے کا طریقہ یہ ان کے پاس ہے کہ ان کے امیدواروں کو کامیابی سے روک دیا جائے. یہ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے. آپ تمام کو ایک ہو کر 20 تاریخ کے دن آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے. پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر آپ پیغام دیجئے ان لوگوں کو جو ہمارے اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اور میں آپ سے اپنا گریبان پھیلا کر آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں. اورنگ آباد کی عوام، آپ نے مجھے بہت محبتوں سے نوازا. میں آپ کا مقروض ہوں اور زندگی بھر مقروض رہوں گا. 20 تاریخ کے دن تم میرے اس پیغام کو لے کر جاؤ کہ امیدوار امتیاز یا ناصر نہیں، امیدوار اسد الدین اویسی ہے تمہارے سامنے. یاد رکھو، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہوں. میں تمہارے لیے آواز اٹھاتے رہوں گا. میں تمہاری آواز تھا، ہوں اور رہوں گا. امیدوار امتیاز نہیں ہے، امیدوار ناصر صدیقی نہیں ہے، امیدوار اورنگ آباد سے اسد الدین اویسی ہے. تو آج اسد الدین کے نام پر آپ کو پتنگ کر بٹن دبانا پڑے گا، امتیاز ناصر کے نام پر نہیں. میں اپنے آپ کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں ایسٹ کی جنتا سے وعدہ کر رہا ہوں کہ دارالسلام کی طرح انشاءاللہ تعالی میں وہاں پر ایک دفتر قائم کروں گا. ایسٹ اورنگ آباد میں دفتر قائم کریں گے. جس طرح حیدرآباد کے دارالسلام میں کام ہوتا ہے اس طرح ایسٹ میں انشاءاللہ تعالی کام ہوگا. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اسپتال بنانا میری ایک نیت بھی اور خواب بھی ہے، مگر انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں ایسٹ اورنگ آباد کی جنتا سے کہ سال میں کم سے کم 5 سے 6 مرتبہ انشاءاللہ اویسی ہاسپٹل کے پورے ہر شعبے کے ڈاکٹروں کو لا کر 2 دن کا میڈیکل کیمپ سال میں 6 مرتبہ ایسٹ کے ان تمام سلم علاقوں میں لگاؤں گا. ہندو مسلمان دلت نہیں دیکھیں گے. تیسرا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اور یہاں پر مجلس کے کارپوریٹروں سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی آرام سے اپنے تکیے پر بیٹھ کے سو رہا ہے کہ نہیں میں ہی لڑوں گا، نہیں پیارے، دوڑنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا. اگر تم جماعت کے لیے کامیاب کرو گے ناصر کو، امتیاز کو، اب جب کہ میں خود اپنے آپ کو پیش کر دیا ہوں تو تمام کارپوریٹر سے کہہ رہا ہوں تم محنت کرو. تمہارے کو یہ عوام مجھ سے آ کر کہے گی کہ صاحب اس کو ٹکٹ دو. اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو میں معذرت چاہتا ہوں، شکایت کا موقع آپ مت دو. میں ان کارپوریٹر سے بھی کہہ رہا ہوں بھاگو، دوڑو، کیونکہ اگر آپ کو کارپوریٹر بننا ہے اور جس کسی کو بھی بننا ہے آپ محنت کرو، انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ اس کا اجر آپ کو دے گا. چوتھی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہاں پر یہ معصوم بچے جو ہیں، خواتین جو ہیں، ان کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر خاص طور سے بنایا جائے گا جہاں پر ان کو اچھی چیزیں سکھانے کی ہم کوشش کریں گے. یہ 4-5 چیزوں کا میں اعلان کر رہا ہوں، مگر 20 تاریخ کو آپ یاد رکھو کہ اب آپ کے سامنے امتیاز کا چہرہ نہیں، آپ کے سامنے ناصر کا چہرہ نہیں، آپ کے سامنے اسد الدین ہے. اسد الدین کے نام پہ آپ کو ووٹ دینا ہے. آپ لاج رکھ لو اس جماعت کی. میرے بھائی آپ بتاؤ، جس کو 2 مرتبہ ٹکٹ ہم نے دیا، آج وہ شخص کہتا ہے کہ مجلس ایسی ہے، مجلس ویسی ہے. ارے میں تم سے کہہ رہا ہوں انجمن اشاعت تعلیم کی بنیاد اورنگ آباد کے دانشور عزت دار لوگوں نے رکھی تھی. ذرا اس پر بھی غور کر لو. تمہارے اداروں میں جو غریب ٹیچروں کا استحصال ہو رہا ہے، ذرا روک لو اس کو. اور تیسری بات،
जो सावे से तुमको गुलाब जामुन, लड्डू, नान खलिया वेजिटेरियन भी आ रहा, तो बाज हमारे नौजवान गपागप ले रहे हैं। लो, मगर 20 तारीख को आसमानों पर पतंगी पिलाना मेरे भाई, पतंगी पिलाना। अरे ये कोई आकर मुझे कह दिया मैं 70 साल का हो गया, मेरे को एक मर्तबा टिकट दे दो। मैं बोला भाई ये कौन सा नया कानून है कि 70 साल का हो गए दे दो? तो कल एक बच्चा बोलेगा मैं 25 साल का हुआ, जवान हुआ, दे दो। सवाल इसका है कि आपको 2 मर्तबा दिया गया था। मैं यकीनन सोच रहा था, मगर आपने वर्किंग प्रेसिडेंट होते हुए आपने अपने रियासत के सदर की तौहीन की। आपने क्या क्या बक दिया, अनार शनाब आपने बक दिया। मैं तहकीक किया पार्लियामेंट के इलेक्शन में किस इदारे के टीचरों को कहा गया था कि इम्तियाज को वोट मत दो। मेरे भाई अब आप बताइए, कोई भी जमात ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा काम हो सकता है क्या? किसी शायर ने अच्छा कहा था, हमको उनसे थी कब उम्मीद वफा जो नहीं जानते वफा क्या है। मैं यकीनन उलमाए कराम की इज्जत करता था और करता रहूंगा। इख्तलाफ राय है और रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मेरे भाई ये हमारे उलेमा हैं, ये अंबिया के वारिसीन हैं। हम इख्तलाफ इनसे कर सकते हैं, मगर इनकी तौहीन हम अपनी जबान या अपने लिखत से नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इख्तलाफ करो, बोलो कि हमको आपके फैसले को हम नहीं मानते और पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इख्तलाफ हो सकता है मगर किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। ये आज भी हमारे उलेमा हैं, कल भी रहेंगे। ये अंबिया के वारिसीन हैं, इनकी इज्जत करना। इख्तलाफ राय जरूरी है, जमहूरियत है, इसमें कोई वो बात नहीं है। और आप जानते हैं कि मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब बैठे हुए, एनआईए का वाकया हुआ और जब एनआईए आई थी तो हमारे मौलाना इम्तियाज जलील के साहब के घर पे चले गए। इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी और हमारे मुतालिका कॉरपोरेटर ने मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब का बड़ा साथ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अपनी क़ियादत को मजबूत करो। कितना टाइम हो? नहीं 7 मिनट है, 7 मिनट बहुत है। पार्लियामेंट में इम्तियाज साहब को पूछो आप, 4 मिनट में पूरों की हम टाइम कच्ची कर देते यहां से लेके वहां तक। और एक बात याद रखिए, ये अतुल सावे जो है अब एक प्रोग्राम बना रहे, मैं टूरिज्म पे लेके जाता हूं तुम्हारे को। कौन चलता दरगाह को, कौन चलता यहां पे, सुना के 3-4 हजार लोगों का प्रोग्राम बना रहे। मेरे भाई आप हरगिज उसके इस ऑफर को कबूल मत करिए, हरगिज मत करिए। अगर आप जाएंगे उसका मकसद एक ही है कि 20 तारीख को आप अपना वोट ना डालें, तो आप एहतियात करिए। टूरिज्म का बहुत वक्त है। इंशाअल्लाह ताला मैं औरंगाबाद आऊंगा, आप और हम मिलकर खुलदाबाद जाएंगे, दौलताबाद जाएंगे, और वो मकबरे को भी देखना है मेरे को। अब नहीं मालूम वहां गया तो फिर मीडिया बोलेंगी कहां गए, कहां गए, कहां गए, किधर गए, किसके पास गए। मगर ये इनकी साजिश है। तो आपसे गुजारिश है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी आपसे यही फिर से इल्तिजा कर रहा हूं, अपने वोटों का सही इस्तेमाल करिए। ये जो नादान लोग हैं, अरे ये समाजवादी का उनका अध्यक्ष है, वो बोल रहा है कि मुस्लिम अक़लियत को नेता की जरूरत नहीं है। जो मुस्लिम अक़लियत अपने नेता की बात करेगा उसको पाकिस्तान जाना है। अबे तू जा पाकिस्तान को, जाके मिल उससे।
ہم کو بول رہا پاکستان چلے جاؤ. ارے سماجوادی والے بولتے تو پاکستان چلے جا, یہ بی جے پی والے بولتے تو وہاں چلے جا. ارے بابا تم لا کیا بانٹ لیے؟ تو پاکستان چلے جا. نہیں جاتے کیا کرتا تو بول؟ نہیں جاتے کیا اکھاڑتا بول؟ اب یہاں سرزمین میں پیدا ہوئے, تمہارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مودی سے مقابلہ کر رہے ہیں جمہوری طریقے سے. تم کیا کر سکتے؟ گولی چلا سکتے, نہ چلاؤ گولی. میں مرنے تیار ہوں, مجھ پر کئی حملے ہو چکے ہیں, مگر یاد رکھو اورنگ آباد کی عوام, میں تم کو جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میری نیت یہی ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں میرا جسم تمہاری سرزمین میں اندر چلا جائے. بس میری ایک ہی خواہش ہے, مجھے اورنگ آباد سے اتنی محبت ہے. اللہ جانتا ہے مجھے اورنگ آباد سے کتنی محبت ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ میں جو کچھ الفاظ بول رہا ہوں وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. بلکہ میں نے اپنے افراد خاندان کے سامنے بھی یہ بات رکھا تو میرے افراد خاندان کے لوگ بہت ناراض ہوئے. کیا بک رہے ہو, دیوانی بات مت کرو. میرے گھر والوں تک بول دیا میں کہ میری نیت یہ ہے کہ میں اگر وطن عزیز میں اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیتا ہے تو مجھے اورنگ آباد کی ایک چھوٹی سی زمین میں کسی پر جگہ میں دفنا دو. بس میری نیت یہی ہے. میں آپ سے اتنا محبت کرتا ہوں. 20 تاریخ کو یہ دونوں امیدوار نہیں ہیں, یہ آپ کا بھائی امیدوار ہے, یہ آپ کا بیٹا امیدوار ہے. آپ میری لاج رکھ لو, اور میری لاج اس لیے رکھ لو میری نفس کے لیے نہیں, اپنے اتحاد کے لیے, اپنی شناخت کے لیے, اپنے ان معصوم بچوں کے مستقبل کے لیے. یاد رکھو, یاد رکھو, میں زندہ رہوں یا نہ رہوں مگر میرے الفاظ کو نوٹ کر کے رکھ لو. بھارت میں مسلم اقلیت کی جب تک سیاسی لیڈرشپ نہیں ہوگی ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. ارے مولانا ابوالکلام آزاد کی شیروانی پھاڑ دی گئی تھی کولکتہ میں, مولانا حفظ الرحمان پر حملہ کیا گیا تھا. اسد الدین اویسی کیا چیز ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آنے والے 40 سال کو نظر رکھو. میری کوشش یہی ہے کہ میں, امتیاز ناصر, ہمارے تمام مجلس کے اراکین جب اس دنیا سے چلے جائیں گے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس سرزمین میں 40 سال تک 50 سال تک ایسے لوگ تیار ہو جائیں جو آپ کی خدمت کر سکیں, جو اسد الدین امتیاز جلیل سے زیادہ قابل ہو, جو ناصر صدیقی سے زیادہ عوام میں جذبہ رکھیں خدمت کا. یہ کام ہم کو کرنا ہے. 20 تاریخ کے دن تم صرف ووٹ ڈالنے نہیں جا رہے ہو, تم 20 تاریخ کو ووٹ پتنگ کے لیے اس لیے ڈال رہے ہو کیونکہ تم کو 40 سال تک تمہاری آواز رہنا اورنگ آباد میں. اور اگر اللہ سے میری یہی دعا آتی ہے کہ اللہ صبح قیامت تک مجلس اتحاد المسلمین کو طاقت دے, مجلس اتحاد المسلمین, اور ہمارے جو خوابیں ہیں اللہ ان خوابوں کو پورا کر دے. میرے بھائی, اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا مگر میں دوڑا پھرتا ہوں. وقف کا بل ہمارے سامنے ہے. یہ وقف کا بل اگر قانون بنے گا مسجدیں, درگاہیں, خانقاہیں, قبرستان غیر محفوظ ہو جائیں گی. تو وقف کو بچانے کے لیے 20 تاریخ کے دن آپ کو پتنگ کے نشان پر بٹن دبانا ہے. میرا ہاتھ اٹھا کر جواب دیجئے, کیا آپ ہمت کے مظاہرے کریں گے؟ کیا آپ امید کے مظاہرے کریں گے؟ کیا آپ ڈریں گے؟ کیا آپ اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیں گے؟ کیا آپ اورنگ آباد میں اسد الدین اویسی کو ووٹ دیں گے؟ کیا آپ اسد الدین اویسی کو ووٹ دیں گے؟ کیا آپ اپنی جماعت کی قیادت کو مضبوط کریں گے؟ کیا آپ علماؤں کی عزت کریں گے؟ یاد رکھو نوجوانوں, بزرگوں, میری عزتدار ماں اور بہنوں, یہ لڑائی 50 سال کے لیے ہے, یہ صرف ایک چناؤ کی نہیں ہے. تو 20 تاریخ کے دن آسمانوں میں کیا نظر آئے گا؟ گلیوں سے کیا آواز آئے گی؟ گھر سے کیا آواز آئے گی؟ دل کیا پکارے گا؟
दिमाग और जिस्म क्या कहेगा और हम क्या करेंगे? पतंग 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 पतंग। आप तमाम से ही गुजारिश है, एक एक कोड को इस्तेमाल करिए, बीजेपी को जवाब दीजिए। ये लोग इस मुल्क और देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इत्तेहाद से अपने शहर को बचाइए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करिए, दलितों के इंसाफ के लिए लड़ना है। शुक्रिया, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।